اس سے قبل ہم نے ختم شریف اپنے حضرات سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ کے ادا کرے. یہ ختم شریف، ختم خواجگان، ختم مجددیہ، ختم معصومیہ، یہ کچھ بزرگوں سے منسوب وظیفے ہیں. ختم خواجگان تو ہمارے نقشبندیہ شیخ سلسلے کے معروف شیخ حضرت خواجہ سید محمد بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اور آپ کے اوپر کے مزید 7 حضرات، آپ کو ملا کر 7 خواجگان حضرات کا وظیفہ رہا ہے. انشاءاللہ اس کی جو ہماری پرانی کتب ہیں جن میں اس کا تذکرہ ہے، دہلی جا کر اس کے بارے میں انشاءاللہ میں حوالے کے ساتھ مختصر ایک تحریر ختم خواجگان کے بارے میں لکھ کر یہاں پر ارسال کروں گا ہمارے خواجہ منت اللہ صاحب کے لیے، تاکہ وہ بنگلہ میں لکھ کے پھر لوگوں کو بتا سکتے ہیں. لوگوں کو اشتیاق ہوتا ہے کہ ہم کچھ پڑھ رہے ہیں تو اس کا کیا مقصد ہے، یہ کیوں پڑھا جا رہا ہے، کب سے پڑھا جا رہا ہے. تو بزرگوں کا وظیفہ ہے. ختم مجددیہ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا اپنا ایک معمول وظیفہ تھا، اور ختم معصومیہ آپ کے صاحبزادہ گرامی حضرت شیخ محمد معصوم قربۃ الوسطیٰ رحمۃ اللہ علیہ، جو آپ کے جانشین بھی ہوئے، ان کا وظیفہ کیا، جب ان حضرات بلند مراتب حضرات سے جب لوگوں کا رجوع ہوتا تھا، رجوع کہتے ہیں لوگوں کا ان کے پاس جانا ہوتا تھا. اس نقطے کو بہت واضح دھیان رکھیں کہ یہ جو حضرات سلسلہ کے لیے جو ہم کچھ ان کی یاد دہانی کا تذکرہ کرتے ہیں، وہ حضرات تھے جو قرآن حدیث کی ضروری تعلیم حاصل کرنے کے بعد اپنے آپ کو اللہ کی حکم پر پابند کرنے کے لیے مشغول ہو جاتے تھے. دل اور فکر جو ہے وہ اللہ کی رضا کے مطابق چلے. تو پتہ تو ہم سب کو ہے کہ ہم کو اپنے معمول، اپنا طریقہ اللہ کی رضا کے مطابق کرنا چاہیے، اور کرتے ہیں کوشش، لیکن ہر ایک اس درجے پہ کامیاب نہیں ہو پاتا ہے. وہ کامیابی حاصل کرنے کے لیے وہ حضرات سالہ سال جد و جہد کرتے تھے، محنت کرتے تھے. تو قلب کی احوال جب درست ہوں گے، قلب پر جب اللہ تعالیٰ کے انوار، اس کی بارگاہ سے انوار کی تجلیات کا عکس پڑے گا، تو قلب میں نور ایمان کا اثر بڑھے گا. اس کا اثر جو ہے وہ انسان کے اعضاء کو پہنچتا ہے، پورے جسم کو. تو اس کی دماغ کا جو سوچ اور فکر کا معاملہ ہے وہ تبدیل ہوتا ہے. جب دماغ اور قلب پر معاملہ تبدیلی کا آئے گا، خود بخود انسان کی نفس جو ہے، نفس وہ مادہ ہے جس کو قرآن مجید میں کہا گیا کہ نفس جو ہے وہ حکم دیتی ہے بندے کو برائی کا، امارۃ بالسوء، برائی کی طرف وہ لے جانے والی ہے. لیکن جب اس نفس پر بے پناہ محنت، تو پھر نفس مطمئنہ ہو جاتا ہے، اطمینان پکڑ لیتا ہے. اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے، اللہ کے احکام اور شریعت مطہرہ پر عمل رکھنے کی جو ایک مشقت ہوتی ہے، اس میں اس نفس کو مزہ آنے لگتا ہے. جس انسان کا، جس مومن کا نفس اللہ کی یاد اور اس کی اطاعت میں مزہ لینے لگے، سمجھو مطمئن ہو گئی. وہ نفس مطمئن جو ہے، بس پھر اس کے احوال، اس کے معاملات، اس کے جو ہے وہ کچھ اور ہو جاتے ہیں. تو یہ حضرات انہی محنتوں کے ساتھ جب ایک مرتبے پر پہنچتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا نظام یہ ظاہر فرمایا کہ ایسے باکمال، مطہر، مزکا، مصفا ایسے حضرات کی طرف لوگوں کے قلوب متوجہ ہوتے تھے، قلوب کھنچتے تھے. قلب ہوتا ہے نا، قلب کے جمع قلوب. ہر انسان کا ایک قلب ہے، یہاں پر کئی قلوب ہیں. اس کا مطلب یہ کہ بہت انسان ہیں، ان کے قلوب جو ہیں، ان کے دل کھنچتے ہیں اس اہل ذوق اور اہل تقوی شخص کی طرف.
تو یہ جو محنتیں ہوئی، اب ان حضرات کے پاس جب لوگوں نے تعلق رکھا اور ان سے فیضیاب ہوئے، تو جب محنتیں لوگوں کی ہوتی تھی تو لوگ کچھ ان کے پاس رہتے ہوئے مشغول ہونا چاہتے تھے. مشغول کہتے ہیں ہم کچھ پڑھیں کچھ کریں. تو وہ حضرات اپنی طرف سے کہ بھائی ایسے ایسے یہ کلمات جو ہے اس طرح سے پڑھ لیا کرو. کتنی دیر لگتی ہے؟ تھوڑا وقت لگتا ہے، گھنٹہ بھر لگ گیا اپنا وظیفہ ہو گیا. یہ نہیں کہ دن بھر پڑھتے رہو، دن بھر اپنا کام بھی کرنا ہے، اپنی گھر گرہستی میں اپنے بال بچوں میں بھی جانا ہے کرنا ہے، لیکن کچھ دن محنت کر لو. تو وہ خانقاہوں کی تشکیل ہوتی تھی جہاں بزرگ کوئی ہیں، شیخ ہیں، لوگ اپنی خوشی سے ان کے پاس جا رہے ہیں اور ان کے پاس رہ کر ان کی صبح شام ان کے ساتھ نمازوں کی ادائیگی ہے، کچھ حلقہ ہے، کچھ ذکر کی محفل ہے. تو وہ اپنا ایک معمول بنتا تھا. جب خانقاہ میں ہیں تو کوئی وقت کسی نماز کے بعد اب فلاں وظیفہ پڑھ لیا جائے، تو وہ وظیفہ تھوڑی دیر پڑھا، باقی پھر اپنے اور کام بھی ہے، تسبیحات ہیں، ہر ایک اپنا انفرادی بھی کرے گا. انفرادی کہتے ہیں اکیلے، اور وہ وظیفہ جو اجتماعی ہوتا ہے جیسے ابھی ہم نے سب نے مل کر پڑھا یہاں پر. تو یہ مختلف خانقاہوں میں یہ وظیفے اگر بنے، اس کے پیچھے حکمت یہ تھی کہ لوگوں کو جو ذوق اور شوق رکھتے ہیں ان کو اللہ کے ذکر میں کچھ مشغول ہونے کی شوق اور صلاحیت بنے. اور جب آپ یا ہم کسی بزرگ کے نسبت سے کچھ پڑھیں گے اور یہ خیال ہوگا کہ ہمارا یہ وظیفہ ہمارے فلاں بزرگ کا ہے، اب ہم تو یہ خیال کر کے بیٹھتے ہیں کہ ہم اپنے ان اکابر حضرات کا وظیفہ پڑھ رہے ہیں جس کی اجازت ہم کو ہمارے شیخ کو پہنچی ہے اور ہمارے شیخ سے ہم کو پہنچی ہے، تو اس میں بقیہ حضرات نے بھی یہ وظیفے پڑھے ہیں. تو کیسے کیسے مبارک اور پاکیزہ لوگوں نے اس وظیفے کو ادا کرا. آج اللہ نے سعادت دی کہ ہم ادا کر رہے ہیں. تو یہ جب نسبت ہمارا سوچ کے ساتھ یہ مبارک کلمات ہیں، قرآن مجید سے ہیں، دعائیں ہیں، تو یہ مبارک کلمات جب ہم اس نسبت سے پڑھیں گے تو اللہ رب العزت کی بارگاہ سے اس عمل کی قبولیت کا اثر انشاءاللہ ظاہر ہوگا. اگر اخلاص ہوگا، نیت اچھی ہوگی، صاف ہوگی، کوئی بھی نیک عمل کوئی بندہ کرے گا اور نیت صاف ہوگی تو کچھ نہ کچھ اللہ کی بارگاہ سے قبولیت ہوگی. قبولیت ہوگی تو اس کا اثر مرتب ہوگا، اس کی جزا اترے گی. اب وہ جزا کب اور کیسے اترے گی یہ نہیں بتایا جا سکتا ہے، لیکن بزرگوں نے، ان صاحب حال اور صاحب قلب بزرگوں نے اپنے مشاہدے میں، مکاشفے میں، ان کا ادراک جو ہوتا ہے، یہ اندرونی صفت ہوتی ہے جو خاموش طریقے سے کچھ سمجھنے کی لیاقت دیتی ہے. وہ چیز وہ لوگ دیکھتے ہیں جو ہم لوگ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ پاتے ہیں. ان حضرات کا یہ مشاہدہ ہوا کہ ایسے ایسے بزرگوں کے معمول اور بزرگوں کی یاد کے ساتھ کوئی وظیفہ ایک خاص فیض کا اثر بناتا ہے، قلوب پر ایک اثر دیتا ہے. تو عام آدمی کو اگر مشغول کرا ان حضرات نے، تب کرا جب لوگ خود اپنے شوق سے ان کے پاس گئے. انہوں نے زبردستی کسی کو نہیں کہا، بلکہ جو شروع کے لوگ ہوتے تھے خانقاہوں کے جڑے ہوئے، ان کو وظیفوں میں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی. وہ کہتے تھے پیچھے بیٹھو. جو لوگ سنجیدگی سے کچھ وظیفے کے پابند ہو گئے ہیں ان کو ایسے وظیفے میں اجازت بیٹھنے کی ہوتی تھی، باقی لوگ پیچھے بیٹھے سنیں، دماغ اور دل کو حاضر کر کے بیٹھیں. دل لگے تو رہو، نہ لگے تو جاؤ. ان حضرات نے کبھی پکڑ کے نہیں بلایا کسی کو. الحمدللہ ہمارے حضرات کا وظیفہ وہ ان جیسے حضرات سے ہے. اب میں آپ کے شیخ حضرت شیخ محمد معصوم صاحب کا تذکرہ کر رہا ہوں. ان کی محنتیں جو بھی رہیں، ان کے بڑے بھائی صاحب کا دور، حضرت شیخ عبد الرحیم صاحب کا دور، وہ اور ان سے بھی 23-24 سال پیچھے کا. جو نئے لوگ ہیں وہ شاہ محمد معصوم صاحب سے متعلق ہوئے. ان کی شخصیت کا اثر، ان کا جو بھی بزرگانہ رتبہ تھا، جو بھی ان کا معاملہ تھا، اس کے اثر سے انہوں نے اپنے اس تعلق کو بنائے رکھا. حتیٰ کہ ان کے والد محترم مخدوم حضرت شیخ عبدالعزیز کھلنوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے وقت کے بھی مریدان، پھر ان کے
صاحبزادہ حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب کے وقت کے مریدان، پھر شاہ معصوم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے وقت کے مریدان، یہ لوگ جڑے کیوں رہے؟ کیوں رہے جڑے؟ حضرت شیخ عبدالعزیز صاحب دنیا سے تشریف لے گئے تو بس وہ لوگ اپنا الگ ہو جاتے ہیں کہ جی ہمارے شیخ تو گئے، تو حضرت شیخ عبد الرحیم صاحب سے کیوں جڑے رہے؟ پھر حضرت شیخ عبد الرحیم صاحب کا دور چلا، پھر وہ دنیا سے چلے گئے، تو اب ان کے مرید جو ہیں وہ حضرت شاہ معصوم صاحب سے جڑے رہے۔ بھئی کیوں جڑے رہے؟ چلے جانا چاہیے تھا۔ کس نے کہا تھا رکنے کو؟ لیکن یہ نسبت، یہ تعلق، یہ گرویدہ مزاج، عقیدت، یہ محبت، یہی اس سلسلے کی روح ہے۔ وہی محبت شیخ عبدالعزیز کھلنوی رحمۃ اللہ علیہ کی، ان سے جب لوگ بیٹھتے تھے، ان کے جو پاس بیٹھتے تھے، وہ کیا تذکرہ کرتے تھے؟ کوئی پریشان حال آیا، کچھ نے جاؤ میرے شیخ کا تصور کرو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ کسی نے کچھ اپنی پریشانی کہی، میرے شیخ کا صدقہ غوث دہلوی کا سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تو اب شیخ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ وہ محبت اپنی پیش کر رہے ہیں، تو کہاں اپنے شیخ محترم سے؟ تو یہ محبت کا انہوں نے اپنے آپ کو عاجز رکھا۔ عاجز کہتے ہیں میں کچھ نہیں، میرے شیخ کی توجہ ہے، یہ ان کا ایک رتبہ تھا۔ کوئی عام آدمی یہ پوچھے کہ حضرت سب کچھ اگر حضرت شیخ دہلوی کر رہے ہیں تو پھر آپ کیا کر رہے ہیں؟ سمجھے؟ حضرت شیخ عبدالعزیز سے کہ اگر دن سمجھنے ہیں تو وہ دن سمجھو جو انہوں نے دہلی جا جا کر اپنے شیخ کے پاس گزارے، ان کی خانقاہ میں رہ کے جو اپنے آپ کو انہوں نے رگڑا۔ سونے کی کوئی چیز ہوتی ہے تو وہ کالا پتھر ہوتا ہے کسوٹی، اس پہ رگڑ کے وہ دیکھتے ہیں نا، تو وہ اگر میل بھی چڑھی ہوتی تو کچھ دیر بعد وہ اندر سے چمک نکل آتی ہے۔ اپنے شیخ کے پاس انہوں نے وہ جلا حاصل کری۔ وہ شیخ اپنا کیا کہتے ہیں؟ وہ شیخ اپنے شیخ کی ایک محبت اور تذکرے کا اس کا اظہار فرماتے ہیں۔ تو یہ سلسلہ جو ہے ان بزرگوں کا، حضور رحمت عالم بارگاہ رسالت مآب سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم تک اس طریقے پہ، اس محبت اور ادب اور محنتوں کے ساتھ پہنچتا ہے۔ دین کی تعلیم لی اور جس کا جیسا شوق ہوا، کسی کو اچھی لیاقت ہے انہوں نے درس دیے، کسی کتاب کا درس دیا، کہیں پڑھایا، لیکن کچھ وقت حلقہ رکھا۔ حلقہ وہ کہ جو بزرگوں کے پاس کوئی آئے اور بیٹھے، کچھ علمی بات ہو گئی اور کچھ اس کے احوال کی بات ہو گئی اور اس کو پھر سمجھا دیا گیا، اور کچھ دیر متوجہ ہو گئے اللہ کی طرف ذکر میں۔ ہمارے نقشبندیہ مجددیہ میں خاموش طریقے سے متوجہ ہونے کی طریقہ ہے۔ باقی اور سلاسل ہوئے، قادریہ سلسلہ ہوا، چشتیہ سلسلہ ہوا، سہروردیہ سلسلہ ہوا، ان حضرات کے یہاں بھی اگر پڑھیں گے تو محنتیں یہی ہیں۔ ان کے ہاں ذکر بالجہر کا ذوق شروع ہوا۔ ذکر بالجہر ذرا آواز سے ذکر میں مشغول ہونا، مقصد جو لوگ آ رہے ہیں ان کو اللہ کی یاد میں مشغول رکھنے کی، اور ان کے قلب پر وہ فیضان کا اثر اترے اور اثر کرے، اس کی کوششیں کی گئی۔ جو اصل سلسلوں کا جو مقصد بنا وہ یہ تھا۔ تو یہ محبت کا اور یہ ذکر اذکار کا سلسلہ جو ہے، کوئی خدا نہ کرے شریعت اسلامیہ سے کوئی الگ ہٹانے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ کوئی کسی کے ذہن میں یہ اشکال آتا ہے کہ جی وہ قرآن میں ذکر آئیے چاہیے اور حدیث میں ذکر چاہیے۔ قرآن حدیث تو پڑھ لی گئی ہے، لیکن قرآن حدیث کے مطابق اپنے ذوق کو، اپنے فکر کو، اپنے قلب کو متوجہ رکھنے کے لیے اگر کوئی کوشش کر رہا ہے اور اس کی کوئی تنقید ہم کو قرآن حدیث سے نہیں مل رہی ہے، تو ان بزرگوں نے اس کوشش پر عمل کرا۔ اب ٹھیک ہے، اب یہ 100 سال 150 سال میں بہت الگ الگ فکر، الگ الگ ذہن بنے۔ اب اس جھگڑے میں ہم کو نہیں بولنا کرنا ہے،
ہم کو یہ کہ ہمارے لوگ یہ سمجھے، کیونکہ اب آج کل لوگوں کو سوال کر کر کے اعتراض بنا دیا جاتا ہے۔ اعتراض کہتے ہیں کہ دماغ پہ یوں کیوں ہوا، یہ کس لیے ہو رہا ہے، اس میں تو یہ غلطی بتائی، اس میں یہ کمی ہے۔ تو اس سے جب آدمی کا ذہن الگ الگ سوالوں میں بھٹکے گا تو اس کا اثر جو ہے برا اثر قلب پہ پڑے گا، اور اپنے بزرگوں سے جو ایک قلبی تعلق ہے وہ خراب ہوگا، وہ فیضان کا اثر نہیں پہنچے گا۔ تو اس لیے اللہ رب العزت سے دعا کرنی چاہیے۔ جس کو سلسلے میں بیعت ہونے اور توبہ کرنے کا شوق ہے، کچھ سیکھنے سمجھنے یا درست کرنے کا، اس کو اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ الہی ہمارا جو اعتراض سوال ہے ہمارے شیخ سے یا ہمارے اوپر کے شیوخ سے، اس کو دور کرنے کا سبب ظاہر فرما دیں۔ جب تک آج کا مسلمان، اب وہ وقت ویسے بھی آنا ہی ہے، یہ وقت آگے آنا ہی ہے اور کچھ عرصے کے بعد، کہ لوگ بے پناہ پریشان ہو جائیں گے، ہر ایک اپنا اپنا ایک ذہن رکھے گا اور حقیقت کی طرف رہنمائی نہیں ہو پائے گی، یقین نہیں آئے گا، ہر ایک کو دوسرے سے اعتراض ہوگا، اس میں یہ کمی ہے، یہ یوں کیوں کر رہا ہے، اس نے یوں کیوں کرا، اس نے یہ کیوں کرا۔ اس وقت لوگ جب پریشان ہوں گے، عاجز آ جائیں گے، تو قرب قیامت کے واقعات میں کیا ہے کہ ایک یہ بھی ہے کہ اللہ کی طرف سے لوگوں کو سچی خوابیں ظاہر ہوں گی۔ سچی خواب وہ کہ جو خواب میں دیکھے گا اور اگلے دن اس کی تصدیق دیکھے گا، سچائی دیکھے گا۔ جب اللہ کو منظور ہوگا تو بندوں کو اس طرح سے وہ ہدایت کی طرف متوجہ کرا دے گا۔ تو یہ بہت زیادہ اعتراض اور سوالات جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں، سب کو دور کرتے ہیں ایک دوسرے سے، اور ہونا یہ چاہیے کہ بھئی اپنے اعتراض سوال کو دور کرو، ختم کرو اور جڑنے کی کوشش کرو، لیکن زبردستی نہیں کہ ہمارے خانقاہ کے مرید جا کے نئے نئے لوگوں کو زبردستی لے کے آ جائیں کہ جی آؤ اور یہاں پر آن کے بیٹھو اور یہ کرو، نہیں، سنو، طبیعت لگتی ہے ٹھیک ہے، نہیں تو بھئی کہیں اور جاؤ۔ ہمارے حضرات کا طریقہ اسی پر ہی ہے کہ یہ چیز شوق اور محبت کے ساتھ ہے۔ آپ کے شیخ محمد معصوم صاحب نے اس ذمہ داری کو جو اوپر سے ان کے والد محترم، ان کے بڑے بھائی اور ان کو ملی، انہوں نے اس کو رکھا، قائم رکھا، جو بھی رکھا، اپنی ان کی جو بھی فکر تھی یا ان کی جو بھی انہوں نے سمجھا مناسب، انہوں نے دہلی خانقاہ شریف اپنا یہ سارا حلقہ لے کے تشریف لے گئے، وہاں پر ہمارے دادا حضرت سے ملنا، ہمارے شیخ محترم سے، اور وہ ملاقاتیں ہوئی 1 سال 2 سال، پھر اگلے چند سالوں میں انہوں نے جو ہے ہم کو یہ ذمہ داری میں کر دیا کہ بھئی میرے گھر والے جو میری بات کو سمجھتے مانتے ہیں، اور جو میرے حلقہ ہے، جو میرے بڑے بھائی کا حلقہ ہے، جو میرے والد سے مرید ہیں، وہ سب لوگ اگر اپنی وہ چاہتے ہیں تعلق جوڑے رکھنا تو دہلی سے تعلق کو قائم مضبوط رکھیں۔ تو انہوں نے اب اس تعلق کو برقرار رکھنے کی اور اس کو پاکیزہ طریقے سے، اچھے طریقے سے قائم رکھنے کی کوشش یہاں سے بھی کی گئی، ہماری طرف سے بھی کچھ کی گئی۔ آج حضرت شاہ معصوم صاحب کو بھی رحلت کرے تقریباً کوئی 22-23 سال ہو گئے غالباً، ایک لمبا عرصہ گزر گیا، لیکن الحمدللہ لوگ، بہت سے نئے لوگ جڑ گئے آن کے۔ تو یہ محبت کا سبق اگر اپنے اصول اور ضابطے میں چلے گا تو انشاءاللہ اس کا اثر آگے منتقل ہوگا، نہیں تو بکھر جاتا ہے۔ حضرت شیخ عبدالعزیز کھلنوی، آپ کے شیخ محترم حضرت عبداللہ شاہ ابو الخیر فاروقی رحمۃ اللہ علیہ، مطلب لوگوں نے یہاں پر ان کی بزرگی تو سنی حضرت غوث دہلوی کی، لیکن ان کی زندگی کا ایک مختصر دور کا بتا رہا ہوں آپ کو کہ حضرت شاہ ابو الخیر رحمۃ اللہ علیہ جب 2 سال کے تھے تو دہلی خانقاہ شریف میں اپنے والد اور دادا کے ساتھ جب رہتے تھے، پھر 1857 کا جو انگریزوں کے خلاف جو پورا ایک بغاوت ہوئی تھی، ایک جو وہ ہوا تھا، اس میں حالات بہت پریشان کن ہو گئے، تو حضرت کے دادا جو تھے استخارہ کر کے ہجرت کر گئے مدینہ منورہ، حضرت شاہ احمد سعید مجدد، مطلب ہمارے 5ویں دادا، حضرت وہاں مدینہ منورہ گئے
2-2.5 سال کے بعد 2.5 سال غالباً حضرت شاہ احمد سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ رحلت کرتے ہیں. حضرت شاہ احمد سعید صاحب کی اپنے شیخ شاہ حضرت شاہ غلام علی، کیونکہ وہ اپنے والد سے بھی ان کو اجازت تھی اور اپنے حضرت شاہ غلام علی جو ہمارے دوسرے بزرگ آرام فرما ہے دہلی خان تشریف میں، ان سے بھی اجازت تھی. تو حضرت شاہ غلام علی صاحب کا اتنا شہرت تھی اس وقت میں، آج سے 200 سال پہلے جب وہ یہاں ہوا کرتے تھے، کہ سارے عرب کے جو بڑے بڑے شہر تھے وہاں پر آپ کے وظیفے والے لوگ پہنچے ہوئے تھے، اجازت ملی نہیں تھی. تو جب یہ پتا چلا کہ حضرت شاہ احمد سعید اپنے پورے کنبے گھرانے کے ساتھ وہاں پر ہجرت کر کے آ رہے ہیں، تو مدینہ منورہ اور کہاں کہاں پر لوگ بڑے بڑے علماء اور لوگ جو تھے وہ استقبال کے لیے باہر آئے تھے، شہر سے باہر حضرت شاہ احمد سعید صاحب کے لیے. حلقہ شروع ہوا، لوگ بڑے خوش ہوئے بڑے کہ بھئی حضرت شاہ غلام علی صاحب کے، کیونکہ حضرت شاہ غلام علی صاحب نے شادی نہیں فرمائی تھی، تو وہ کہتے تھے کہ مجھے کوئی اپنا بیٹا دے دے میں اس کو بیٹا بنا لوں. تو حضرت شاہ ابو سعید جو آپ کے خلیفہ تھے، آپ کے جانشین ہوئے، انہوں نے حضرت شاہ احمد سعید صاحب کو پیش کرا. سب لوگ تو خاموش رہے، حلقے میں انہوں نے کہا تھا تو سب لوگ خاموش رہے. حضرت نے شاہ احمد سعید صاحب کو پیش کرا تو حضرت نے ان کو چمٹایا، حضرت شاہ غلام علی صاحب نے. وہ متبنہ بھی تھے، یہ بھی پتا تھا حضرت شاہ غلام علی صاحب کے حلقے میں بہت وسیع حلقہ تھا کہ شاہ احمد سعید جو ہیں وہ خلیفہ بھی ہیں اور ان کے منہ بولے بیٹے بھی ہیں. تو حضرت شاہ احمد سعید صاحب بھی بڑے عاشق تھے اپنے شیخ کے، بلکہ ان کو بڑا فیض ملا تھا. اب یہ محبت اور یہ تعلق وہاں جب شروع ہوا، اللہ کا کرنا حکم کہ 2-2.5-3 سال میں آپ علیل ہوئے اور رحلت کر گئے. آپ کے 3 صاحبزادے حضرت شاہ احمد سعید صاحب کے، منجلے صاحبزادے شاہ محمد عمر رحمۃ اللہ علیہ، حضرت غوث دہلوی کے والد محترم. حضرت شاہ محمد عمر صاحب کو اپنے والد سے عشق تھا، محبت بہت تھی. وہ جب انتقال کر گئے تھوڑی سی علالت کے بعد، تو شاہ محمد عمر صاحب پر بہت اثر ہو گیا، خاموش ہو گئے. تو گھرانے کی جو بڑی مستورات تھی، مطلب خاتون لوگ تھیں، انہوں نے ہمارے حضرت کو اور ان صاحبان کو بتایا، جب ان کو لوگوں کی ملاقاتیں ہوئی بعد میں، کہا کہ اس وقت یہ سمجھا جاتا تھا کہ شاہ محمد عمر کے لیے کہ شاید ان کا دماغ معاف ہو جائے گا، دماغ کام کرنا بند کر دے گا. اتنا رنج اور غم ہو گیا تھا ان کو، کھانا پینا نہیں، کچھ نہیں، بس اپنے والد کا فراق بہت تھا. صحت گر گئی بالکل. بہرحال اس صدمے سے نکلے، مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ چلے گئے کہ والد کا فراق نظر ہوگا نا، مطلب والد نظر نہیں آئیں گے تو درد اٹھے گا. تو مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ چلے گئے. وہاں پر اپنا حلقہ قائم کرنا اور درس دینا اور رات کو مراقبہ کرنا حرم شریف میں. ایسا کہ شام کو عشاء کے بعد بیٹھتے تھے تو فجر ہو جاتی تھی حرم کعبہ معظمہ کے سامنے. اس وقت تو حرم شریف چھوٹا ہوتا تھا، اب تو بہت بڑا ہو گیا. تو ایسا اپنے آپ کو اللہ کی یاد میں مشغول کرا. دیکھو اب ان کے واقعات سنو. یہ 72 کی 74 75 تقریباً 4 سال کے بعد اپنے والد حضرت شاہ احمد سعید صاحب کی رحلت کے 4 سال کے بعد حضرت شاہ ابو الخیر صاحب کے ایک بھائی پیدا ہوئے. وہ حضرت شاہ ابو الخیر صاحب 9 سال کے، وہ بھائی پیدا ہوئے اور والدہ جو تھی ولادت کی مرحلہ ان کا بگڑا. وہ میرے خیال میں ولادت کے ہی دن چند گھنٹوں میں رحلت کر گئی، والدہ چلی گئی. 7ویں دن وہ چھوٹا بچہ جو بھائی پیدا ہوا تھا وہ انتقال کر گیا. اس کے 7ویں دن حضرت شاہ ابو الخیر صاحب کے ایک چھوٹے بھائی تھے 2 سال کے، پتہ نہیں کیا تکلیف ہوئی، وہ انتقال کر گئے. 15 دن میں 3 افراد گھر کے انتقال کر گئے، والدہ اور 2 بھائی. اب حضرت شاہ محمد عمر صاحب اور 9 سالہ حضرت شاہ ابو الخیر. سوچو اس وقت کیا ایک درد اور ایک غم ہوگا اس گھر میں اس وقت. تو وہ حضرت شاہ محمد عمر رحمۃ اللہ علیہ پر بہت صدمہ. لیکن اب سب نے یہ کہا کہ بھئی اتنا وہ نہ کرو، شادی کر لو، نکاح کر لو. وہ خاموش رہتے تھے اور دماغ پہ یہی تھا کہ مجھے اب ان کو دھیان کرنا ہے کہ یہ ماں کا غم نہ لے. ماں بھائی چلے گئے تو اب مجھے کچھ ہوا
تو پھر وہ ہوگا. بہرحال وہ دور سے نکلے. حضرت شاہ ابوالخیر رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیم وغیرہ چل رہی تھی, حفظ ہو گیا تھا مکمل, تو وہی اپنا وظیفہ وغیرہ معمول ختم میں, یا اپنے وظیفے میں بیٹھنا یہ بھی شروع تھا, تو پڑھائی بھی ہوتی تھی. 4 سال گزرے, تقریباً 5 سال اس واقعہ کے, جو ان کی والدہ شاہ ابوالخیر صاحب کی والدہ اور بھائی وغیرہ انتقال کر گئے, تو حضرت شاہ محمد عمر صاحب بہت سخت بیمار ہو گئے, بالکل بستر پہ ہو گئے. گھر والوں نے یہ سمجھا کہ اب ان کی زندگی نہیں رہ پائے گی. تو حضرت شاہ ابوالخیر صاحب بھی پریشان ہوئے کہ اب تو کوئی نہ رہ جائے گا. تو ڈاکٹر کو یا کسی طبیب کو, اب مدینہ منورہ ان جگہوں پر میاں اس وقت کوئی زیادہ آبادیاں نہیں ہوتی تھی, کیونکہ موسم بہت وہاں کے سخت ہوتے تھے, وہاں رہنا سہنا اتنا آسان نہیں ہوتا تھا, لوگ جاتے تھے اور آ جاتے تھے. حضرت شاہ محمد عمر رحمۃ اللہ علیہ بہت سخت علیل ہو گئے, سب لوگ گھبرا گئے, اور سب کو یہ تھا کہ شاید اب رہنا مشکل ہے, آگے زندگی کے آثار سمجھ میں نہیں آ رہے تھے. اس وقت میں حضرت شاہ محمد عمر رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے والد محترم شاہ احمد سعید رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت ہوئی. انہوں نے اپنے خواب میں, اب زیارت ان کی خواب کی تھی یا مشاہدہ, جو روح کو مشاہدہ فرماتے تھے یہ حضرات, یہ میرے ذہن سے اتر رہا ہے, کیونکہ ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ جاگتی حالت میں باقاعدہ دیکھا ہے اپنے بزرگ کو یا اپنے بڑوں کو. تو حضرت شاہ محمد عمر صاحب نے دعا کی درخواست کری کہ میرا وقت وہ ہے, آپ مجھے بلا لیجئے, میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں. تو شاہ احمد سعید رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ابھی نہیں, ابھی تمہیں ایک فرد کی تربیت کرنی ہے. وہ فرد کون تھے؟ وہ آپ کے صاحبزادے تھے. چنانچہ مطلب جہاں بالکل آثار صحت کے نظر نہیں آ رہے تھے, اللہ نے دوبارہ ان کے جسم میں جان ڈالی, اور جو بھی طبیب جو بھی تھے, حکیم تھے, ان کی دوا کا اثر کھلا کرا, دوبارہ صحت یاب ہو گئے ماشاءاللہ, چلنے پھرنے کے لائق ہوئے, حتیٰ کہ ہندوستان تک تشریف لے آئے. پھر ہندوستان میں آ کر بس پھر وہ علی ہوئے, اور پھر یہاں رامپور میں مدفون ہوئے, جہاں پر آپ لوگوں میں سے بہت لوگ وہاں زیارت پہ گئے. تو حضرت شاہ محمد عمر رحمۃ اللہ علیہ جب ان کے گھر کا وہ واقعہ ہوا کہ اہلیہ ان کی رحلت کر گئی, ایک بیٹا پھر دوسرا بیٹا, عام آدمی
کا کیا فکر ہوتی ہے. ان کا کیا تھا کہ صبر کرا اور ضبط کرا، اور اپنے وظیفے کو اور اپنے مراقبے کو جو معمول تھا اس میں کمی نہیں آئی بلکہ اس کو بڑھا دیا. تو ان کے جو اپنے ہم عمر لوگ تھے جو ذرا بے تکلفی سے کچھ کہہ دیا کرتے تھے، وہ کہتے تھے آپ اپنے اوپر اتنا کیوں وہ کرتے ہیں سختی. فرمایا کہ اگر میں اللہ کی طرف متوجہ نہ ہوں گا تو پھر یہ دنیا کے خیالات مجھے مار دیں گے. یاد الہی میں مجھے ذوق اور شوق اور یقین رہتا ہے، اطمینان ملتا ہے. تو جن کو ایسا کمال ملا ہو اللہ کی یاد میں اور ذکر اور مراقبے میں، اور پھر انہوں نے تربیت کری اپنے فرزند کی، تو اپنا اثاثہ روحانی اگر وہ منتقل کر دیں اللہ کی بارگاہ میں عرض کر کے دعا کر کے کہ الہی میرے بعد میرے اس فرزند کو لیاقت اور ہمت عطا فرما، تو اللہ کی طرف سے عطا کی ہے. حضرت شاہ ابو الخیر رحمۃ اللہ، پھر اس واقعے کے اور مزید 4-5 سال بعد حضرت شاہ محمد عمر صاحب تو رحلت کر گئے. حضرت شاہ ابو الخیر صاحب اپنی تعلیم کے مرحلے جو بھی پورے ہونے تھے ہوئے، اور اپنا وہیں پر حلقہ کرنا اور وظیفہ کرنا. تو جوانی کے عالم میں حضرت شاہ ابو الخیر رحمۃ اللہ علیہ کے حلقے میں جب لوگ بیٹھتے تھے تو تیزی پیدا ہوتی تھی، اور لوگوں کی کمی اور قلب کے کچھ خیال اور کچھ ان کی بہکی بات ہوتی تھی فوراً ٹوک دیا کرتے تھے. تو یہ جو کشف کی تیزی تھی اللہ کی طرف سے ایک عطا تھی. اور ان کی معمولات ذرا کوئی پڑھے کہ حضرت غوث دہلوی اپنا دن کیسے گزارتے تھے. اب وہ دن وہاں گزر رہے تھے تو ان کے چچا محترم جو مطلب حضرت شاہ محمد عمر صاحب کے چھوٹے بھائی تھے، حضرت شاہ محمد مظہر، وہ گھرانے کے بڑے تھے اس وقت، ان کو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے باقاعدہ ایک مشاہدہ کھلا اور کہا گیا کہ ابو الخیر سے کہو کہ دہلی جائیں. مطلب دہلی سے یہ صاحبان جو گئے تھے 1857 میں، 31 سال کے بعد حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہوا ان کے چچا سے کہ ابو الخیر سے کہو کہ دہلی جائیں. یہ دہلی مراد اسی خانقاہ میں، کیونکہ یہ خانقاہ حضرت شاہ مسیح صاحب کے خلیفہ تھے، ان کو سپرد کر دی کہ وہ وہاں پر خدمت رکھیں دیکھیں. پھر خالی ہو گیا تھا معاملہ، تو بہت غیر آباد ہو گئی تھی یہ جگہ. تو پھر حضرت شاہ ابو الخیر صاحب 1888 میں تشریف لائے. اپنا آئے، جب حکم ہوا آپ بھی حاضر ہوئے روزہ اقدس پر، پھر آپ کو بھی ارشاد ہوا کہ دہلی جاؤ. بس پھر آپ نے وہاں سے تیاری کری، اپنی اہلیہ صاحبہ ایک خادم خادمہ کو لے کے آپ آئے. اپنا کوئی جانتا نہیں تھا علاقے میں، بس اپنا خانقاہ میں ایک حصے میں رہنے لگے. پرانا ہو چکا تھا، اللہ کی یاد میں ذکر میں جو آ گیا کوئی تو نماز ادا کر لی، باقی اپنا مطالعہ حدیث شریف کا، اپنا تفسیر کا اور اپنا ذکر اور مراقبہ. 2-2.5 سال 3 سال بہت سخت گزرے، روزی روٹی کے مطلب مرحلے بہت پریشان کرتے، لیکن کسی سے کچھ نہیں کہتے تھے. اللہ تعالیٰ کا کرنا، پھر لوگوں کے قلوب متوجہ ہوئے، لوگوں کے دل جڑے، اہل علم آئے، ملاقات ہوئی، بیٹھے تو اندازہ ہوا حضرت شاہ ابو الخیر صاحب کا کمال کس درجے کا ہے. تو آہستہ آہستہ وہ شہرت شروع ہوئی. تو پھر حضرت کھلنوی رحمۃ اللہ علیہ علم حاصل کرنے دلی گئے تھے. وہاں اس مدرسے میں حضرت شاہ ابو الخیر صاحب جو تھے وہ حدیث شریف کے ختم بخاری کے جلسے میں تشریف لائے تھے. تو وہاں جو دیکھا تو دیوانے ہو گئے. اسی دیوانگی اور محبت نے ان کو بس عاشق بنا دیا اپنے شیخ. وہ گئے بھی خانقاہ اور عرض کری کہ مجھے بیعت ہونا ہے، کرنا ہے. تو خادم کے ذریعے ہوا، حضرت نے پوچھوایا، کہا ابھی نہیں، ابھی تمہاری کچھ تعلیم باقی ہے، تعلیم پوری کرو. تو ان کا سال سوا سال کچھ باقی تھا. حضرت کھلنوی رحمۃ اللہ علیہ کی بخاری شریف مکمل ہونی تھی، تو وہ مکمل ہوئی. وہاں کے جلسے میں پھر حضرت شاہ ابو الخیر صاحب سے ملاقات ہوئی. پھر وہ آئے، پھر خانقاہ شریف میں پھر داخل سلسلہ کرا اور بیعت کری، اور ماشاءاللہ کچھ عرصے میں اجازت خلافت پائی. وہ محبت کا ذوق اور وہ شوق اور وہ علاقے گھوم گھوم کے انہوں نے بنگالہ علاقے میں ایک ماشاءاللہ ایک ضلع پیدا کری. آج اسی کا اثر ہے جو سب لوگ جڑوائی کر رہے ہیں. ان کے صاحبزادگان اللہ ان کے مراتب بلند فرمائے، انہوں نے اپنے والد کے مرتبے کو اور رتبے کو اور بزرگی کو سمجھا جانا، ان سے فیضیاب ہوئے تو ان کی ذمہ داری آگے بڑھائی. ایک صاحبزادے چلے گئے تو دوسرے صاحبزادے نے بڑھائی.
یہ سلسلہ محبت کا ہی اس طرح سے چل رہا ہے. ہم لوگ اب اس درجے کی نہ محنت کر پاتے ہیں، نہ ہماری شاید لیاقتیں رہ گئی جیسی ان حضرات نے بڑوں نے کری ہیں. انہوں نے یوں سمجھ لو جیسے بڑی بڑی دیگ ہوتی ہے نا، وہ دیگ جس میں کھانے بنتے ہیں، اس کو تیار کرنا، اس میں الاؤ جلانا، آگ جلانا، اس میں مسالے ڈالنا، سب کچھ کرنا، وہ ساری محنت مشقت تو انہوں نے کر رکھی ہے. ہم تو اس میں سے کچھ کچھ کھا لیتے ہیں کبھی، ہم سمجھتے ہیں بڑے لائق ہو گئے. یہ ہماری نالائقی ہے. محنت چاہیے، محنت نہیں ہو سکتی تو کم از کم عاجزی محبت بنی رہے. تو اللہ تعالیٰ فیضیاب رکھے گا انشاءاللہ. کیونکہ میاں قلب کے احوال پر اثر آنا ہونا ہو جاتا ہے، لیکن قلب کے بعد پھر نفس پر جب معاملہ چلتا ہے انسان کا، نفس کی اصلاح کا دور جو ہے وہ 2-4 مہینے نہیں ہوتا ہے، وہ چند سال چلتا ہے. طرح طرح کی باتیں، خیال، الجھنے، اپنے معاملے کی گراوٹ، کبھی کوئی اٹکاوا، کبھی کچھ، سبھی کچھ ہوتا ہے پھر. لیکن یہ خیال بنا رہے کہ ہم نے توبہ کری ہے اور توبہ پہ ہم کو کچھ تلقین ہوئی ہے، ہم کو کچھ مشغول رہنا ہے. نمازوں کی پابندی اور اپنے رمضان کے روزے ہیں، اپنی زکوٰۃ کی ادائیگی ہے، یہ فرائض ہیں، بنیادی باتیں ہیں. ان پہ آہستہ آہستہ مضبوط ہونا پڑتا ہے. ان فرائض کے ساتھ جو سنتیں لگی ہوئی ہیں ان کو پکڑنا پڑتا ہے، ان پر کوشش رکھنی ہوتی ہے. اس وقت کی لوگوں کا کہنا کرنا اس طرح، کیونکہ ہم تو سنتے ہیں ہم لوگوں کا مطلب ایک فرض کو چھوڑ دیں گے، باقی اور فرض اور سنتوں پر کسی پہ کر کے شور مچائیں گے، یہ ہم نے یوں کرا، ہم نے یوں کرا، ہم نے یوں کرا. ائمہ فرماتے آ رہے ہیں بڑے بڑے حضرات کہ دیکھو فرائض پر پابندی اور حرام سے اجتناب، وہ حکم جو اللہ نے قرآن میں یا حدیث سے مشہورہ متواترہ، جن احادیث پر سب کا اتفاق ہے، ان کے ذریعے جو کہہ دیا گیا ہے کہ یہ نہ کرو، وہ ہمارے لیے مکروہ، تحریمی یا حرام ہے. ان سے بچو اور فرض پر قائم رہو. اس کے بعد سنتیں بھی ہیں، مسنون طریقے بھی ہیں، مستحب بھی ہیں، ٹھیک ہے، اپنے اپنے ذوق کے لحاظ سے کرو. اب یہ ایک مستحب طریقہ ہے، یہ ختم شریف جو ہے ہمارے بزرگوں نے ایک معمول رکھا ان مبارک کلمات کو پڑھنے کا. اب ہم اس ختم شریف کو پڑھ کے سمجھے کہ ہم نے سارے کمال حاصل کر لیے، یہ تو غلط ہے. یہ تو ان کوششوں میں سے ایک کوشش ہے، اس کا ایک اثر ہے، ایک تاثیر ہے، اپنے عہد کو یاد رکھنے، مضبوط کرنے کا ذریعہ ہے ہمارے لیے. یہ فاتحہ میں ہم لوگ جمع ہو گئے، اپنا کچھ پڑھا گیا، کچھ اپنا حضرات کا شجرہ پڑھا، اللہ کی بارگاہ میں عاجزی پیش کری، دعا کر کے چلے گئے. اب اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں گے، ہم بھی 2-3-4 دن میں چلے جائیں گے، آپ لوگ بھی اپنے گھروں کو چلے جاؤ گے. لیکن اپنے کام، اپنی زندگی میں اپنی کام کاج کرنے کے ساتھ ساتھ کچھ فکر جو ہے اپنے مقصد پر متوجہ ہو رہنی چاہیے. اس کے مطابق کچھ اپنی اکیلی انفرادی کوشش چلتی رہنی چاہیے. پھر موقع ہوگا انشاءاللہ، اللہ نے زندگی میں برکت دی ہوگی تو پھر مل لیں گے، پھر بیٹھیں گے، پھر انشاءاللہ کچھ محفل رہے گی. تو حضرت شاہ محمد معصوم رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے جملہ برادران، 2 صاحبان کو تو میں نے دیکھا نہیں، 4 صاحبان کو میں نے دیکھا. الحمدللہ ان کی والدہ کے مرتبے کا احساس ہوتا ہے کہ ان کی اولاد کیسی نیک، صالح اور متفق المزاج اولاد تھی. بڑوں کو دیکھا نہیں لیکن ان کے واقعات سنے ہیں، کس طرح سے اپنے والد حضرت شیخ عبدالعزیز کھلنوی رحمۃ اللہ علیہ کے طریقہ اور حضرت مخدوم کھلنوی کے پیر گھرانے کی محبت، ادب، اس درجے کی ان 6 بھائی صاحبان اور 2 ان کی بیٹی صاحبان کے مزاج میں دیکھی میں نے. تو یہ خود ایک مثال ہے کہ ماشاءاللہ کیسی انہوں نے اپنا اثر چھوڑا اپنی اولاد پر، اور ان کے چاہنے والے مریدوں پر دیکھا. الحمدللہ وہی اثر جو ہے منتقل ہو رہا ہے ان بزرگوں کے. تو اللہ تعالیٰ اس محبت اور تعلق میں ہم کو مضبوطی عطا کرے اور قائم رکھے. اور جو فیضان ہیں ان حضرات کے، طفیل اکابر حضرات کا،
وہ اللہ تعالی ہم گناہگاروں کو بھی عطا فرماتا رہے، اس سے فیضیابی رہے۔ اب پنچایت شریفہ ہوگی اور پھر صلاۃ و سلام ہوگا انشاءاللہ، شجرہ شریف ہو کے دعا کرا دی جائے گی۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔